راہو صاحب، سندھ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، نثار کھوڑو پریزیڈنٹ سندھ، میر غلام علی ٹالپور صاحب، حاجی علی حسن زرداری صاحب، تاج ملہا صاحب، سینیٹر کرشنا کماری، بشیر حال پوٹو، جناب میر غلام قادر مری صاحب، اور میرے آئے ہوئے دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ جی اے فاضل راؤ، جی اے بھٹو۔ مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہوتی ہے جب میں راؤ صاحب سے ملتا بھی ہوں، اور ہم نے کوشش کر کے، اور ہمارے کاکا کرشن نے کوشش کر کے راؤ صاحب کو ہمارے قریب کیا اور پارٹی میں مدعو کیا، اور وہ انہوں نے ایگری کیا اور وہ پارٹی میں آئے، اس لیے کہ ان کی سوچ، ان کے والد کی سوچ، میرے والد کی سوچ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ، بی بی رانی کی سوچ، ہماری سب کی سوچیں ایک جیسی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ غریب کا ساتھ دینے کی بات کی ہے اور دیا ہے۔ غریبوں کے حق کے لیے بھٹو صاحب نے شہادت قبول کی، فاضل راؤ صاحب کو بھی کسی کانسپریسی کے ذریعے شہید کیا گیا، اور بی بی صاحبہ کو بھی کانسپریسی کی وجہ سے شہید ہوئی، اور کانسپریسی صرف عوام کے خلاف ہے، کانسپریسی ہمارے خلاف نہیں ہے، کانسپریسی عوام کے خلاف ہے۔ یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے۔ ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے، اس لیے کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے، زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی، اب باقی بچے ہیں کوئی گیس، کوئی آئل، کچھ یہ ذخیر ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ، اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی، اس لیے کہ سندھ کی عوام بہت باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے ان کا حق کیا ہے، اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے کہ ان کا حق کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو، یا بلوچستان کی عوام مانتی ہے آپ کے الیکشن کو، پنجاب کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو؟ کوئی نہیں مانتا۔ ہر غریب آدمی جو ہے وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے بدوا دے رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی، ہر اشیاء کی قیمت جو ہے وہ 50% آپ نے بڑھا دی ہے۔ آتے ہی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، آپ کو ٹیلی ویژن بتا رہا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ ارے وہ ظالموں، ہم تو ڈالر پہ مہینے میں پہلے نظر رکھتے تھے کہ کہاں جائے گا۔ بجلی کا 1 سینٹ بڑھانے کے لیے مجھے میرا منسٹر فون کرتا تھا، چاہے کہ میں امریکہ میں ہوں، اور میں اس کو کہتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم خسارے سے گزارا کریں گے۔ تو ہم نے حکومت چلائی بھی، ملک بنایا بھی، ملک کو ایسے کام کر کے دکھائے جو دوستوں نے سوچا نہیں تھا۔ کسی نے نہیں کہا تھا مجھے کہ بلوچستان سے معافی مانگو، مگر میرا ضمیر، جس میں بھٹو صاحب کا ضمیر، بی بی صاحب کا ضمیر اور فاضل راؤ کا ضمیر وہ زندہ ہے، اس نے کہا تھا کہ معافی مانگا آصف زرداری ان بلوچوں سے۔ اس لیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عام عوام کا فرق ہے۔ جو عام سولجر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تنخواہ کی وجہ سے حکم پہ آگے جاتا ہے، بیچارہ قربانی بھی دیتا ہے، شہادت بھی لیتا ہے، مگر وہ مینٹلی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں،
وہ صرف پیٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے، اور ہر جگہ اب پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو. اب سفید پوش لوگ جو ہیں وہ ریڈیو لگانے پہ مجبور ہو رہے ہیں. تو آپ سوچیں سمجھیں بیٹھیں، سیکھو. اگر نہیں آتا، اگر تمہیں ایکسیڈنٹل سلیکٹو پرائم منسٹر بن گئے ہو تو سیکھو تو صحیح. سیکھنے میں تو اتنی دیر نہیں لگتی، مگر ان کو سوچ ہی نہیں ہے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ عوام سے نہ آئے ہیں نہ عوام میں دوبارہ جانے کا ارادہ ہے. اور میں آپ سے کہہ دوں، آج سن لیں آپ اور سن لے پورا پاکستان کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب یہ حکومت اتنے عرصے رہنی نہیں ہے تو آپ سمجھو تو صحیح کہ اس لیے کہ اتنے آپ کے اب سکینڈل نکل رہے ہیں کہ میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ اتنے سکینڈل آئے کہاں سے، یہ چھپائے کیسے ہوئے تھے آپ نے. ہماری پبلسٹی نکلتی ہے، آپ کا سکینڈل ہوتا ہے. ہم پہ آپ پبلسٹی کراتے ہیں اپنا آپ کا سکینڈل چھپانے کے لیے. یہ سارا ڈرامہ مجھے اب سمجھ آیا کہ آپ نے اپنے سکینڈل چھپانے کے لیے کیا ہوا تھا. یہ انصاف پارٹی، یہ فلانا پارٹی، ڈھمکانا پارٹی، یہ سارا اپنا جو آپ نے خیرات سے، لوگوں کی خیراتوں سے غبن کیا ہوا ہے پیسہ، اس کو چھپانے کے لیے کر رہے ہو.